پیر صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی مکے سے کوفے روانگی کے اسباب اور مقاصد. میرا خیال ہے کہ آج خاص طور پہ نوجوان طبقے کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ جتنا خلط ملط کیا جا رہا ہے اس کی تصحیح ہونا بہت ضروری ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی ماشاءاللہ موضوع بھی بہت خوبصورت ہے، اور آپ نے جس خوبصورت راستے کو چنا ہے وہ اس سے بھی خوبصورت تر ہے. جزاک اللہ. سب سے پہلا جو آپ نے سوال ابھارا ہے، اس پر اگر بحث کی جائے اور یہ سوال سمجھ آ جائے تو امام حسین کا کربلا میں قیام سمجھ میں آ جاتا ہے. امام پاک کی مکہ شریف سے کوفہ کی طرف روانگی اور پھر عین 8 ذوالحج کو روانگی، یہ دونوں چیزیں جب ملا کے سمجھیں گے تو پھر مقصد سامنے آتا ہے. اللہ. امام پاک مکہ شریف میں آئے، تقریباً 4-4.5 مہینے وہاں پہ قیام پذیر رہے، اور پھر 8 ذی الحج کو احرام جو ہے وہ کھول کے عمرے میں تبدیل کر کے آپ تشریف لے گئے. ٹھیک ہے. اگر اس کی حکمتوں اور اسباب پر بات کی جائے تو یہ بات تو بالکل کلیئر ہے، ہر مورخ نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ کلیئر ہو چکا تھا کہ یزید کی طرف سے 2 قسم کے قافلے، 2 قسم کے گروہ، 2 قسم کے لشکر بھیجے گئے تھے امام پاک کو مکہ مکرمہ میں شہید کرنے کے لیے یا گرفتار کرنے کے لیے. اور ان کا طریقہ کار بھی اس نے متعین کر کے دیا ہوا تھا کہ پہلا قافلہ جو ہے یا پہلا لشکر جو ہے وہ امام پاک کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ شہید کرے گا، معاذ اللہ ثم معاذ. اور دوسرا قافلہ جو ہے، دیکھیں چال اور گیم دیکھیں، دوسرا قافلہ جو ہے وہ اس قافلے والوں کو فوراً شہید کر دے گا. اللہ اکبر. تاکہ کسی کو علم نہ ہو اور یہ عظیم جرم جو ہے یہ چھپایا جائے، اور جو جابر سلطان کی سازشیں ہیں وہ ہر چیز کو ملیا میٹ بالکل مٹا دی جائیں. مٹا دی جائیں. تو یہ پلان تھا. اب ظاہری بات ہے دانا لوگ تھے، وہ بھی ان پلانز کو جانتے تھے، اور پھر امامت کی نظر جو ہوتی ہے وہ تو ویسے ہی بہت قطعی ہوتی ہے. اور یہ جو کچھ بھی ہونا تو دوران طواف پلان، دوران طواف، حج کے دوران، کعبے پاس کے پاس کسی جگہ پہ بھی. بہرحال اب امام پاک نے یہ جو ڈیسیژن فرمایا کہ مجھے فوراً ہی کعبہ شریف چھوڑ کے چلے جانا چاہیے، اس کے جو بنیادی مقاصد تھے ان میں پہلا مقصد تو وہی ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ امام پاک نے یہ عمل، یہ خوبصورت کام اس لیے کیا کہ خانہ کعبہ کی حرمت کا تحفظ ہو جائے. اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خانہ کعبہ کی حرمت متعین فرمائی تھی اور جو بیان فرمایا تھا، اب ان کے شہزادے سے بڑھ کر اس کی راکھی کون کر سکتا؟ اللہ اللہ اللہ. اور ان کے پلے ہوئے تربیت یافتہ کی سے بڑھ کر اس کی راکھی کون کر سکتا تھا؟ تو پہلا مقصد تو یہی تھا کہ حرم کعبہ میں ایسا کام نہ ہو جس سے کعبے کی حرمت پر حرف آئے. بلکہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کی آپ نے بات کی، جب انہوں نے یہ عرض کی کہ آپ کعبے میں رہیں میں کام کروں گا، تو آپ نے ان کو یہ فرمایا کہ مجھے پتہ ہے کہ ایک کبشہ جو ہے وہ ادھر ذبح کیا جائے گا، اور میں نہیں چاہتا کہ وہ کبشہ میں بنوں. اللہ. یعنی یہ بھی بتا دیا کہ تمہاری شہادت ہوگی. اللہ. بادشاہ ہے نا علم کے. تو پہلا مقصد یقیناً خانہ کعبہ کی حرمت کا تحفظ تھا. اب ہم لوگ یہاں پہ رک جاتے ہیں، یہ بڑے عظیم المقصد لوگ ہوتے ہیں. دوسرا مقصد، اور وہ اس سے بھی بڑا مقصد ہے، کعبہ بہت اہم ہے لیکن ایک انسان کی حرمت جو ہے وہ کعبے سے بھی زیادہ ہے. اللہ. مرد مومن کی حرمت کعبے سے بھی زیادہ. عبداللہ ابن مسعود نے کعبے کو مخاطب کر کے کہا تھا، کیا حرمت ہے تیری، کیا عزت ہے تیری، جو مومن بندہ ہے اس کے دل کی حرمت کعبے تجھ سے زیادہ ہے. امام حسین کا دوسرا بڑا مقصد تھا، جہاں یہ خالق کی عزت کا تحفظ کرتے ہیں وہاں مخلوق کی عزت کا بھی تحفظ کرتے ہیں، کہ اب دن وہ ہیں جہاں پہ ان دنوں میں مومنین حج کرنے کعبے کے پاس آئے ہوئے. اللہ. تو نہ صرف کعبے کی حرمت کا تحفظ تھا، بلکہ یہ بھی تھا کہ جب حاجی یہاں پہ ایسا کوئی حملہ ہو جائے گا تو بے شمار حاجی شہید ہو جائیں گے، مومنین شہید ہو جائیں گے، ان کی حرمت کا تحفظ بھی امام پاک کے ساتھ. تیسرا بڑا مقصد بنیادی یہ تھا کہ جب ایسا دنگا فساد ہوگا تو وہ تو ویسے ہی ظالم حکمران ہیں، وہ حج کو ساقط کر دیں گے. تو حج جیسا اہم رکن اگر امت اسلامیہ سے خارج ہو گیا تو ان کا جو ٹریننگ ہے وحدت کی وہ ختم ہو جائے. بالکل. آج تو ہم نہیں سوچ رہے، ہم نے کرونا کی وجہ سے کم کر دیا ہے، لیکن امام پاک نے یہ کام اپنی جان جو ہے وہ حج کے تحفظ کے لیے کی. اور چوتھی اور بڑی بات جس کے لیے میں کہوں گا
کہ وہ بنیادی بات تھی، امام پاک کو یقین تھا کہ میں نے شہید ہونا ہے، ہر چیز کا پتہ تھا، پہلے پری پلانڈ پروگرام تھا، آپ نے وہاں پہ کہا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں دشت دینوا میں میرے ٹکڑے ہوں گے، لیکن یہ سارا کام اس لیے کیا کہ لوگوں کے سامنے پتہ چل جائے کہ ظالم کون ہے اور عادل کون، مطلب ایکسپوز کرنا تھا باطل کو، ایکسپوز کرنا اور تھا، ڈیوائن پلان پہ ظاہر چلنا، یہ بڑی کلیئر بات۔